السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیورپول برطانیہ میں مقیم ایک انڈین مسلمان بہن اپنی والدہ کا واقعہ سناتے ہوئے بتاتی ہیں کہ میری فیملی تقسیم ہند سے قبل ہی برطانیہ منتقل ہو گئی تھی۔ ہم لوگ یہاں بہترین انداز میں سیٹل تھے، مگر پھر میرے والد صاحب نے عیاشی شروع کر دی۔ گھر کی ساری جمع پونجی ان کی عیاشیوں پر خرچ ہونے لگی اور ہم ہوتے ہوتے کنگال ہو گئے۔ میری والدہ نے میرے والد صاحب سے محبت کی شادی کی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے میری والدہ کو مشورہ دیا کہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لو، کیونکہ وہ جس راہ پر چل چکا ہے اس راہ کا انجام برا ہے۔ اگر تم بھی اس کے ساتھ اسی راہ کی مسافر ہو گئی تو پھر تم بھی برے انجام سے دوچار ہو جاؤ گی۔ مگر میری والدہ نے لوگوں کے مشوروں کو چھوڑ دیا اور اپنی محبت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، یہاں تک کہ میرے والد صاحب کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے میری والدہ نے مختلف نائٹ کلبز میں کام شروع کر دیا۔ گناہوں کی دنیا کی طرف ان کا یہ پہلا قدم تھا، اور پھر اس کے بعد وہ دنیا کی حرص میں ڈوبتی گئیں۔ لوگوں کی نصیحت و وعظ بھی ان کو راہ راست کی طرف نہ موڑ سکا، یہاں تک کہ والد صاحب سے محبت نبھانے کی خاطر انہوں نے مذہب و شریعت کو پس پشت ڈال دیا اور اپنا ایک نائٹ کلب کھول لیا۔ نائٹ کلب کی وجہ سے ہماری آمدن بہت زیادہ بڑھ گئی، یہاں تک کہ ہمارے کلب میں سب سے زیادہ ایشیائی لوگ آتے تھے اور وہ ایشیائی لڑکیوں کی ہی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ کلب میں بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان کی لڑکیوں کا کام کرتی تھیں، لیکن پھر بھی ہمارے کلب میں اتنے سارے لوگ آتے تھے کہ وہ لڑکیاں کم پڑ جاتی تھیں۔ دولت کی ہوس میں ڈوبی ہوئی میری ماں اور میرے والد نے مجھے بھی اس کام میں لگانا چاہا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میرے انکار نے میرے والدین کی انا کو ٹھیس پہنچائی اور وہ میرے دشمن بن گئے۔ مجھے مذہبی انتہا پسند تک ہونے کا الزام دیا گیا، مجھ پر بہت ساری اقسام کے جھوٹے کیس بنوائے گئے، اور بنوانے والے میرے والدین ہی تھے، کیونکہ ایک نائٹ کلب کھول لینے کے بعد ان کے تعلقات بہت اونچی اونچی ہستیوں سے بن گئے تھے۔ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے ثابت قدم رکھا اور میں والدین کے خلاف ہر موقع پر جیتتی گئی، یہاں تک کہ میری ملاقات ایک مراکش مسلم بزنس مین سے ہوئی۔ وہ عالم دین بھی تھے۔ انہوں نے جب میری رودات سنی تو نہ صرف مجھے سپورٹ کیا بلکہ مجھے نکاح کا پیغام بھی دیا۔ میں نے چند دن کی مہلت مانگی اور غور و فکر کرنے کے بعد ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد مجھے بہت زیادہ تحفظ کا احساس ہوا، جیسے مجھے ایک مضبوط سہارا مل گیا ہو۔ میرے شوہر نے میرے والدین کو ان کی بری نیت بھانپتے ہوئے ہر موقع پر شکست دی اور میری طاقت و ڈھال بن گیا، یہاں تک کہ میرے والدین کو احساس ہو گیا وہ ایک چٹان سے ٹکرا رہے ہیں، جس سے ٹکرانے کے نتیجے میں چٹان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ وہ خود ہی نقصان اٹھائیں گے۔ اپنی پوری طاقت آزمانے کے بعد میرے والدین نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ میرے شوہر نے مجھے دینی علوم سکھانا شروع کیے۔ کسی مستند ادارے سے تو میں علم حاصل نہ کر سکی، لیکن الحمدللہ میرے شوہر نے مجھے ہر قسم کی دینی اور شرعی علوم کی کتب پڑھائیں اور سکھائیں۔ اس کے علاوہ میرے شوہر نے مجھے کاروبار کے متعلق بتانا شروع کیا، اور جب میری دلچسپی بڑھی تو کچھ کام میں بھی اپنے شوہر کی مدد کرنے لگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاروبار میں رزق میں برکت ڈالنا شروع کر دی اور ہمارا کاروبار بھی بڑھنے لگا۔ میرے شوہر نے مجھے کاروبار میں حصہ دار بنا دیا اور کاروبار سے آنے والے منافع میں کاروبار میں انویسٹ نہ کرتی بلکہ اس پیسے سے میں ایسی لڑکیوں کو ملازمت ڈھونڈنے والی یا مالی مدد کرنے میں خرچ کرتی جو مجبور ہو کر میرے والدین جیسے لوگوں کی ہوس کا نشانہ بن جاتی ہیں اور نائٹ کلبوں کی طرف مڑ جاتی ہیں۔ وقت گزرتا رہا، آج میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، میں اپنی عمر گزار کر موت کی منتظر ہوں۔ میں نے کئی بار خواب میں اپنی والدہ کو دیکھا ہے، میری والدہ کو آگ کے شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، ان کے جسم پر بھنا ہوا گوشت نظر آتا ہے، وہ بھی گوشت کی ایک پتلی سی تہہ ہے جس کے نیچے سے ہڈیاں نظر آ رہی ہیں اور ہڈیاں بھی انگاروں کی مانند دہک رہی ہیں۔ میں جسے حقیقی دنیا میں ماں کی محبت نہ مل سکی، خواب میں جب میری والدہ میرے لیے باہیں پھیلاتی ہے تو میں اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتی ہوں، اور خواب میں جب تک میں اپنی والدہ کے سینے سے لگی رہتی ہوں تب تک ان کے جسم کے سامنے والے حصے سے عذاب ہٹا رہتا ہے اور ان کی تکلیف میں کمی رہتی ہے۔ میں نے اس خواب کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تو اس نے مجھے اس کی تعبیر بتانے کی بجائے اس کا مفہوم کچھ یوں سمجھایا کہ میری والدہ نے دنیا میں جو بھی برے اعمال کیے ہیں اس کی سزا وہ پا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی بیٹی راہ راست پر چلی اور ایک اچھی انسان بن کر زندگی گزار رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی متی اور فرما بردار ہے۔ ان کی بیٹی کے نیک اعمال کا صلہ صدقہ جاریہ کے طور پر ان کے والدین اور خاص کر والدہ کو پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دی جاتی ہے۔ یقیناً قبر میں تمہاری ماں کو اس کے اعمال کا بہت اچھے سے اندازہ ہو چکا ہوگا، مگر اب وقت گزر چکا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم ایسے نیک اعمال کرتی رہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے وسیلے سے تمہاری والدہ کے عذاب میں تخفیف کرتا رہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں بھی کسی نہ کسی حد تک مطمئن ہو گئی، مگر اپنی والدہ کے متعلق بہت زیادہ فکر مند بھی ہو گئی، کیونکہ وہ جیسی بھی تھی آخر کو میری ماں تھی، اور اسی فکر نے مجھے مزید نیک اور اچھے اعمال کرنے کا عادی بنا دیا۔ الحمدللہ آج میں کوئی چھوٹی چھوٹی نیکی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، تاکہ اس کا اجر میرے وسیلے سے میری والدہ تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ میں اپنی اس کہانی کے ذریعے تمام لوگوں کو کچھ سبق دینا چاہتی ہوں۔ انسان کی محبت جتنی بھی پاکیزہ و پارسا اور خالص ہو، وہ فانی ہے۔ اس کی محبت کی خاطر خدا کے بنائے ہوئے احکامات کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے۔ دولت اور حوث کے ہاتھوں اندھے ہو کر اگر آپ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تو خدا را اپنے ساتھ باقی لوگوں کو گمراہ کرنے سے اجتناب کیا کریں۔ آپ والدین ہیں اور والدین کا یہ مقام انسان کو مذہب نے دیا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اسی مذہب کے خلاف جانے کا کہیں گے تو یقیناً آپ دنیا و آخرت میں ناکام اور ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور راہ راست پر قائم دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔